بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کی زندگی میں بہت ساری خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کبھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں بڑے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی اچھی جگہ ہو، کبھی ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مقام پہ، ہر زندگی کے موڑ پہ ہماری ضروریات ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور آپ نے کبھی غور کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کیا کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خواہش میری پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری یہ چیز رہ گئی ہے یہ مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے وہ میری ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہو جائے، میری بیٹی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں نا، اور یہ ساری دعائیں آ جا کے ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ یہ محسوس کرواتی ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں اللہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں نا تو میں اس میں نفل کون سے پڑھتی ہوں۔ ایک تو نماز ہوتی ہے نا جو فرض ہے، سنت، فرض اور نفل وغیرہ وہ ساری، اس کے علاوہ تو میں اس میں پڑھتی ہوں جو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے میں نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آسانی کرے۔ بعد میں پڑھتی ہوں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں سب کے شکر کے لیے، کہ ہر چیز کا شکریہ، رشتہ دار بھی میرے اور چیزیں بھی مجھے ملی، تو دونوں نفل میرے ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے لوگ میرے ارد گرد ہیں میرے اپنے، ایک نفل الگ پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء کرام کے لیے میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کے، میں نے کہا یہ سارے میں جو نفل پڑھتی ہوں یا میری جو دعائیں ہیں ان سب میں میرا جو فوکس ہے وہ صرف میری اپنی ذات ہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے میں کیا پڑھتی ہوں۔ پوری نماز تو اللہ کی ہے، نیت ہم کرتے ہیں بندگی اللہ کی، لیکن اللہ کے لیے میں پورے دن میں میں نے زندگی جو گزاری ہے میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ تو اب میں نا 2 نفل پڑھتی ہوں، اور کبھی میں کہتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 2 نفل میری طرف سے گفٹ، کچھ بھی نا، جیسے ایک بندہ لاڈ کرتا ہے نا کسی اپنے پیارے سے، تو سب سے زیادہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پیار کرتے ہیں، اور اس دنیا میں کون ہے جو ہمیں اللہ سے زیادہ چاہے۔ مجھے کبھی لگتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نا مجھے اللہ تعالیٰ پیارے لگتے ہیں۔ تو میں جب نفل پڑھتی ہوں نا کبھی کبھی مجھے زیادہ پیار آتا ہے نا تو میں بس کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بس یہ نفل نا ایسے گلاب کا پھول بن کے آپ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ ہم شاید اللہ کی مخلوق کو معاف کر کے اور اپنے دل کو صاف کر کے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کریں، مطلب کسی کی وجہ سے کوئی خوشی ملے، ہماری وجہ سے کسی نہ کسی کو کوئی خوشی ملے، تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے خوش ہوں کہ میرے اس بندے کی اس نے مدد کی ہے۔ بہت سارے ہم اچھے کام کرتے بھی ہیں، لیکن جب نیت یہ ہونا کہ اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، تو اتنی خوشی ملتی ہے، اور یہی اصل پیار ہے، یہی ہماری حقیقت ہے کہ ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، دیکھنا ہے پھر وہ جو ایک ملاقات کا مزہ ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں، کیسے ان کا محل ہے، کس طرح کے یہ گلیکسیز ہیں، کس طرح وہ جنت اور دوزخ کے سارا وہ پروسیس جو حشر کا ہوگا، اور پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں ہم کہاں ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، اور میں ایسے سوچتی رہتی ہوں کہ کس طرح ملاقات ہوگی۔ اور اکثر میری شاعری بھی ہے، میں نے اللہ کے بارے میں مطلب سوچ کے کہ اللہ کہاں ملے گا، نبی پاک کی پہلی ملاقات کیسی ہوگی، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اصل جو سکون ہے نا وہ اللہ کی ذات میں ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ ہمیں دلوں کا قرار، قرآن پاک میں بھی اللہ نے بار بار کہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ یاد کریں، محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ محفل میں آپ کو یاد کریں گے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔